بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. محترم حضرات، ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر انسان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا ایک شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کے دروازہ ہیں. اسی کی تشریح مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور ان کا ذہن بہت مشہور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ایسے فیصلے فرمائے ہیں کہ حضرت عمر جیسا انسان بھی حیران ہو جاتا ہے ان فیصلوں کو دیکھ کر کے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی بات کا فیصلہ ہی نہیں کر پاتا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس فیصلے کے اندر مشورہ نہ ہو. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بہت ہی خوش اندازی کے ساتھ محو گفتگو تھے. جس طریقے سے آپس میں بے تکلف دوست بیٹھے ہوں اور گفتگو فرما رہے ہوں، اس طریقے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک شخص کے اوپر پڑی. وہ شخص اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا کیا حال ہے، میرا حال تو یہ ہے کہ فتنوں سے مجھے محبت ہے اور حق سے مجھے نفرت ہے، اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے پاس زمین کے اوپر وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے پاس آسمان کے اوپر نہیں. یہ 4 جواب دیے اس شخص نے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ 4 جواب سنے تو غصے سے لال پیلے ہو گئے اور غضبناک ہو گئے. اتنی دیر تھی کہ اٹھنے ہی والے تھے اس کو ماننے کے لیے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ مشہور ہے.
بڑے جید پہلوان اور بہت بڑے طاقت والے، شیطان بھی گھبراتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو ایسی باتیں وہ کیسے سن سکتے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا، دوبارہ پھر سن لیجئے، کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا کیا حال پوچھتے ہو، مجھے فتنوں سے محبت ہے اور حق سے نفرت ہے، اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور زمین کے اوپر میرے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمان کے اوپر اللہ کے پاس نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور ماننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا اور روک کر کے فرمایا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو شخص کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، انہوں نے جو یہ فرمایا ہے کہ مجھے فتنوں سے محبت ہے، اس سے مراد ان کی مال اور اولاد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس وجہ سے یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ فتنوں سے مجھے محبت ہے، تو مال سے ان کو محبت ہے، اولاد سے محبت ہے۔ کتنی محبت آج بھی انسان ان دو چیزوں سے کرتا ہے، مال سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اور مال سے اتنی محبت کہ اللہ کے فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، نماز فجر بھی ضائع ہو رہی ہے، نماز ظہر بھی ضائع ہو رہی ہے مال کی محبت کے اندر۔ اور جب مال و دولت کما کر کے یا مال و دولت میں الجھ کر کے شام میں جب واپس آتا ہے بچوں کے پاس، تو بچوں کی محبت اب مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں بچے، اور نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں بچے، کیونکہ بچوں کی محبت ہے، ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان کے ساتھ اپنا وقت بتا رہا ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، اسے فتنوں سے محبت ہے، اور فتنے سے مراد مال و دولت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دوسری چیز جو اس نے فرمائی کہ حق سے نفرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حق کہا ہے موت کو، جیسا کہ عام مشہور ہے کہ موت برحق ہے، اور اللہ نے بھی قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا حامیم میں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ موت کا آنا حق ہے اور جس سے انسان نفرت کرتا ہے۔ تو کون انسان ایسا ہے کہ جو موت کو چاہتا ہو؟ 80 سال کا بوڑھا بھی آس رکھتا ہے میں اور جیوں، 90 سال کا بوڑھا بھی آس رکھتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، یعنی نفرت کرتا ہے موت سے۔ اور موت حق ہے، اللہ نے موت کو حق فرمایا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید،
کہ اس کے نام سے بھی انسان بدکتا ہے اور یہ موت حق ہے۔ اس لیے وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے فتنوں سے محبت ہے، حق سے نفرت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ موت سے اس کو نفرت ہے اور ہر انسان کو موت سے نفرت ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی اس شخص نے کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ صلاۃ کے معنی آتے ہیں درود کے، اور درود بغیر وضو کے پڑھنا جائز۔ قرآن شریف میں آیت موجود ہے، تقریباً سارے مسلمانوں کو وہ آیت یاد ہے۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو درود پڑھنے کے لیے کیا وضو کا ہونا ضروری ہے؟ درود پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان بغیر وضو ہے تو درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ انسان کا وضو نہیں ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے تب بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، چل رہا ہے تب بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، لیٹا ہوا ہے تب بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ ہر حال میں وہ انسان درود شریف پڑھ سکتا ہے بشرطے کہ ناپاک نہ ہو۔ بغیر وضو کے انسان ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک بات غور سے سن لیجئے، بہت سے لوگوں کا وضو نہیں ہوتا اور ان کو جب نماز کا حکم کیا جاتا ہے کہ چلو بھائی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ ان سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہمارا وضو نہیں ہے۔ حالانکہ انسان بغیر وضو کے مسجد کے اندر بھی آ سکتا ہے، بغیر وضو کے قرآن شریف کو پڑھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا، اور ناپاکی کی حالت میں نہ پڑھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے۔ مسئلہ غور سے سننے کا ہے۔ اگر انسان کا وضو نہیں ہے اور سورہ فاتحہ اس کو یاد ہے، حفظ ہے، بیہٹ ہے، تو بغیر چھوئے وہ انسان سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کا جتنا حصہ اس کو یاد ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن چھو نہیں سکتا۔ اگر چھونا ہے تو وضو کرنا اس کو ضروری ہے۔ قرآن شریف میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تک تم مکمل طریقے سے پاک نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم قرآن کو مت چھو۔ تو چھونے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ چھونا نہیں ہے قرآن شریف کو، بغیر وضو کے بھی اور بغیر غسل کے بھی۔ ہاں انسان کا غسل نہیں ہے، جنابت میں ہے، اور انسان کا غسل ٹوٹ گیا ہے۔ غسل ٹوٹتا ہے مختلف صورتوں سے، اس کی کئی شکلیں ہیں، وہ تفصیل سے کبھی پھر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ غسل جب ٹوٹتا ہے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم بستری کر لیا یا خواب میں اس کو انزال ہو گیا، تو ایسی صورتوں کے اندر انسان کا غسل ٹوٹ جاتا ہے اور نہانا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا لا یمسہ الا المطہرون۔ اور قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ بھی اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔
اے لوگوں تم بھی درود بھیجو، تو درود کا بھیجنا بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ اور وہ انسان جس نے کہا تھا کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، صلاۃ سے یہاں پر مراد درود کا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ بیکار ان کے اوپر غصہ کر رہے ہیں، اور یہ انسان بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ فتنوں سے مجھے محبت ہے اور حق سے نفرت ہے، اور صلاۃ پڑھتا ہوں بغیر وضو کے۔ اور چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ میرے پاس وہ تمام چیزیں ہیں دنیا کے اندر جو اللہ کے پاس آسمان کے اوپر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ انسان یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، میرے پاس زمین کے اوپر بیوی ہے، بچے ہیں، اللہ کے پاس بیوی بچے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ سب مسلمانوں کے یہ صورت یاد ہوگی، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اے امیر المومنین آپ کا غصہ آ جانا اور غصے میں آپ لال پیلے ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ شخص بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور خوشی کے آثار چہرے کے اوپر چمکنے لگے اور بغل گیر ہو گئے، معانقہ کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور فرمایا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کتنی ذہانت والے اور کتنی فطانت والے اور کتنے ذہین آدمی ہیں، خدا کی قسم ان سے میری سچی محبت ہے، اور میں تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ نہ ہو جائے۔ اور کئی مشکلوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو بچایا ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے بھی پناہ مانگی، اے اللہ تبارک و تعالی میں پناہ مانگتا ہوں ایسی مشکلات سے کہ جن مشکلات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے زاہد، اتنے بڑے ذہین آدمی کہ کئی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مشورہ دے کر کے مصائب سے بچا لیا ہے، تکالیف سے بچا لیا ہے، پریشانیوں سے بچا لیا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے تعلق سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس شہر کے دروازے ہیں اور علی اس شہر کے باب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات سے سنت